بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أيها الطلبة. قد درسنا بالأمس الدرس الثالث الرسائل، وترجمنا نصف الدرس بالأردية، واليوم نترجم إن شاء الله النصف الأخير. فعليكم أن تفتحوا كتبكم وانظروا إلى الصفحة الثانية في هذا الدرس. فالآن نشرع الترجمة. فاستتموا موعد الله إياكم، أطيعوه فيما فرض عليكم، وإن عظمت فيه المؤونة فاستتموا، پس تم پورا کرو، مکمل کرو، موعد اللہ ایاکم، اللہ کے وعدے کو جو تم نے اس کے ساتھ کر رکھا ہے. پس تم اپنے ساتھ کیے ہوئے اللہ کے وعدے کو ضرور پورا کرو. وَأَطِيعُوهُ، اور اس کی اطاعت کرو. فِيمَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ، ان باتوں میں، فیما فرض علیکم، جو اس نے تمہارے اوپر فرض کی ہیں. وَأَطِيعُوهُ، تم اللہ کی اطاعت کرو. فیما فرض علیکم، ان معاملات میں جو اس نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں. وَإِنْ عَظُمَتْ فِيهِ الْمَؤُونَةُ، ان اگرچہ عظمت زیادہ ہو، فیہ اس فرض کی ادائیگی میں، المؤونۃ تکلیف، مشقت، اگرچہ اس فرض کی ادائیگی میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہی کیوں نہ ہو، تم اس مشقت کو اور ان فرائض کو پورا کرو. واشتدت فیہ الرزیۃ، اور اگرچہ اشتدت فیہ الرزیۃ، اس میں مصائب شدید تر ہو جائیں، اشتدت سخت ہو جائیں، فیہ الرزیۃ مصائب مشکلات مزید سخت ہو جائیں، پھر بھی تم ان اللہ کی اطاعت میں ان فرائض کو پورا کرو. وبعودت فیہ الشقۃ، اگرچہ اس میں منزل مقصود دور ہی کیوں نہ ہو، بعودت دور ہو جائے، فیہ اس میں، الشقۃ منزل مقصود، جو مقصد ہے، جو مراد ہے، وہ دور ہی کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی تم نے اللہ کے ان فرض کردہ چیزوں کو پورا کرنا ہے. وَفُجِئْتُمْ فِي ذَلِكَ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور اگرچہ اس کے اندر تم کو آزمایا جائے، دو چار ہونا پڑے، فوجع دو چار ہو جانا، نقصان ہو جانا. تو فوجعتم یعنی تم دو چار ہو جاؤ، ماضی مجہول ہے. فی ذالک، اس میں، بالاموال والانفس، مالوں اور جانوں کے نقصان سے دو چار کیوں نہ ہونا پڑے تمہیں. فإن ذالک یسیر، بے شک یہ آسان ہے. فی عظیم ثواب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر عظیم ہے اس کے حصول میں یہ کام بہت ہی آسان ہے. دوبارہ اس کو دیکھیں. فاستتموا موعد اللہ ایاکم، اللہ کا جو تمہارے ساتھ وعدہ ہے اس کو تم ضرور پورا کرو. وَأَطِيعُوهُ فِيمَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ، اور جو اس نے تمہارے اوپر چیزیں فرض کی ہیں ان میں اللہ کی اطاعت کرو. وَإِنْ عَظُمَتْ فِيهِ الْمَؤُونَةُ، اگرچہ اس میں معونت یعنی تکلیف زیادہ ہی کیوں نہ ہو. واشتدت فیہ الرزیۃ، اگرچہ اس میں مصائب شدید تر ہی کیوں نہ ہو جائیں. وبعودت فیہ الشقۃ، اگرچہ اس میں منزل مقصود دور کیوں نہ ہو جائے. وفجئتم فی ذلک بالاموال والانفس، اور تم کو جان اور مال کے نقصان سے دوچار ہونا بھی پڑے، تب بھی یہ تم نے کرنا ہے. فإن ذلک یسیر، کیونکہ یہ کام
انتہائی آسان ہے، بہت آسان ہے، اس اجر کے بدلے میں فی عظیم ثواب اللہ تعالیٰ، اللہ کا جو ثواب جو انتہائی عظمت والا ہے اس کے مقابلے میں بہت ہی یہ آسان ہے۔ وَلَقَدْ ذَكَرَ لَنَا الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، ذکر کیا، فرمایا، لنا ہمارے لیے، ہم سے فرمایا، الصادق والمصدوق، صادق اس ذات نے جو کہ سچی ہے، المصدوق اور جس کے سچ کو تسلیم کیا گیا ہے، المصدوق یعنی ایسا آدمی کہ جس کے سچ کو دنیا نے تسلیم کیا ہو، اس نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہم سے فرمایا ہے، اور یہ ان اللہ یبعث الشہداء یوم القیامۃ شاہرین سیوفہم لا یتمنون علی اللہ شیئا الا اتاہموہ، ان اللہ یبعث الشہداء، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہداء کو اٹھائے گا، یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہداء کو اٹھائے گا، اس حال میں شاہرین سیوفہم کہ وہ اپنی تلواریں سونتے ہوں گے، انہوں نے اپنی تلواروں کو پکڑا ہوگا اور وہ سونت رکھی ہوں گی، لا یتمنون علی اللہ شیئا، وہ اللہ سے کسی چیز کی تمنا نہیں کریں گے، الا اتاہموہ، مگر جس چیز کی بھی وہ خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور عطا کر دے گا، جس چیز کی بھی وہ خواہش کریں گے اللہ رب العزت انہیں وہ چیز ضرور عطا کر دے گا۔ حتیٰ اوتوا امانیہم، یہاں تک کہ ان کی آرزوئیں بھی عطا کر دی جائیں گی، یعنی عطا ہمو ہو، جس کا انہوں نے تمنا کی وہ چیز ان کو مل جائے گی، پھر جو ان کی تمنائیں تھیں، امیدیں تھیں، وہ بھی ان کو عطا کر دی جائیں گی، امانیہم وما لم یخطر علی قلوبہم، اور ما لم یخطر علی قلوبہم، جو بھی چیز جس کا خیال ان کے دلوں میں بھی نہ گزرا ہوگا وہ بھی ان کو عطا کر دی جائے گی، ما لم یخطر جو نہیں کھٹکی ہوگی علی قلوبہم ان کے دلوں میں، یعنی ایسی چیز جس کا خیال تک ان کے دلوں میں نہیں گزرا ہوگا وہ چیز بھی ان کو عطا کر دی جائے گی۔ فما شیء یتمناہ الشہید بعد دخولہ الجنہ، فما شیء، وہ کون سی چیز ہوگی، یتمناہ الشہید، کہ جس کی شہید تمنا کرے گا، بعد دخولہ الجنۃ، جنت میں داخل ہونے کے بعد، وہ کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ الا ان یردہم اللہ الی الدنیا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس کی جنت میں داخل ہونے کے بعد جس کی وہ تمنا کریں، سوائے ایک چیز کے، وہ کیا ہے، ان یردہم اللہ، کہ اللہ رب العزت ان کو واپس بھیجے الی الدنیا، دنیا میں، فیقرضون بالمقاریض، اور ان کو دوبارہ کاٹا جائے کینچیوں سے، فی اللہ، اللہ کے راہ میں، لعظیم ثواب اللہ، اس عظیم ثواب کے پانے کی خاطر وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں کاٹے جائیں جس طرح کپڑا کاٹا جاتا ہے۔ انفرو، پس تم نکلو، رحمکم اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، انفرو فی سبیل اللہ، پس تم اللہ کی راہ میں نکلو، رحمکم اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم علم رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں نکلو، کیونکہ جہاد کی زندگی میں شہادت یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور شہید کا جیسے یہ پہلے بتایا ہے کہ اس کی تمنائیں، جو ارادہ وہ کرے گا، جو اس کی امیدیں تھیں وہ سب پوری کر دی جائیں گی، جنت میں داخل ہونے کے بعد اس کی کوئی ایسی تمنا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کی وہ تمنا کرے گا، صرف ایک ہی اس کی تمنا ہوگی کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے اور وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید ہو، جس طرح پہلے اس کو شہید کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا ثواب اور اس کا مزہ ہی اپنا ہے۔
تو اس لیے انفروا رحمکم اللہ فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ فقد امرت خالد بن الولید بالمسیر الی العراق، قد امر تو میں نے حکم دیا ہے خالد بن ولید کو بالمسیر چلنے کا، روانہ ہونے کا حکم دیا ہے، الی العراق عراق کی طرف، لا یبرحہ حتی یأتیہ امری، وہ میرا حکم آنے تک وہاں سے بالکل نہ ہٹے، لا یبرحہ وہ نہ ہٹے، حتی یأتیہ امری جب تک میرا حکم اس کے پاس نہیں آتا، فسیروا معہ پس تم اس کے ساتھ چلو، ولا تساقلوا عنہ اور دیر نہ کرو۔ تساقل لفظ ثقل سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بوجھل ہو جانا، یعنی جب انسان زیادہ وزن اٹھا لے تو اس کے چلنے میں دیر ہوتی ہے یا نکلنے میں، تو مطلب یہ ہے یہاں پہ یہ محاورہ ہے کہ ولا تساقلوا عنہ کہ تم اس کے ساتھ چلنے میں دیر نہ کرو، فوراً اس کے ساتھ چلو۔ فإنہ سبیل یعظم اللہ فیہ الأجر، یہ ایسا رستہ ہے جس میں اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا، یعظم اللہ فیہ الأجر جس میں اللہ تعالیٰ اجر کو انتہائی بڑا کر کے عطا کرے گا۔ کس کو عطا کرے گا؟ لمن حسنت فیہ نیتہ، اس کو جس کی اس راہ میں نیت اچھی ہوگی، لمن حسنت اچھی ہوگی، فیہ اس راہ میں نیت ہو جس کی نیت، وعظمت فی الخیر رغبتہ، اور اس خیر کے اندر جس کا رجحان زیادہ ہوگا، جس کی رغبت زیادہ ہوگی۔ فَإِذَا قَدِمْتُمْ الْعِرَاقَ، پس جب تم عراق میں آؤ، فَكُونُوا بِهَا، تو تم وہیں رہو، حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمْرِي، جب تک میرا حکم تمہارے پاس نہ آئے۔ کفانا اللہ وإیاکم، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور تمہارے لیے، مہم امور الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے جو اہم ترین امور ہیں ان میں اللہ کی ذات ہی ہمارے اور تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ دنیا اور آخرت کے اہم امور میں ہماری اور تمہاری کفایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی تم سب پر سلامتی ہو اور اس کی رحمت ہو۔ فقد تم الدرس بالترجمہ النصف الأخير، وبالغد إن شاء الله ندرس تمارين هذا الدرس، تمارين الأسئلة الأول والثاني والثالث بالغد إن شاء الله۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔